أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر الظاهر والباطن والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھیں باواز بھی یہ جو تھوڑے تھوڑے بکھرے ہوئے ہیں تھوڑی سی میرے سامنے اگر آ جائیں گی تو آ جائیں بسم اللہ. اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور سردی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ جشن ہے تو ایسا ماحول ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں تھوڑا سا بسم اللہ. کیونکہ پھول بکھرے ہوں تو خوبصورتی نہیں ہوتی. اگر پھول اکٹھے کر کے گلدستے میں رکھے جائیں تو وہی خوبصورت لگتے ہیں. تو پھر ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ کیسے؟ یہ ہونے نہیں چاہیے. گزارش یہ ہے کہ میں پہلے بھی پچھلے سال بھی پڑھ کے گیا ہوں تو وہ بناوٹی مولویوں میں سے میں نہیں ہوں کہ بناوٹ اور ہو اور اندر کچھ اور ہو. کھال شیر کی اندر سے گیدڑ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں. ایک لفظ سے شروع کر رہا ہوں اور ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ جتنے بھی حضرات سننے آئے ہیں یا جنہوں نے اہتمام کیا ہے، مالک و خالق، اس مصطفیٰ کا خالق، اس کو مصطفیٰ بنانے والا خالق ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی نسلوں میں برکتیں دے. ہماری دعا ہے. بات کر رہا ہوں کہ آج اس مصطفیٰ کی آمد ہے، اس مصطفیٰ کی آمد ہے جسے در یتیم کہتے ہیں، جسے در یتیم کہتے ہیں. خود یتیم ہو کے جس نے کائنات کو پال دیا وہ مصطفیٰ ہے. اور دنیا میں رسالت کی کوئی تعریف کرے گا کیا؟ میں بالکل جتنے ٹائم میں نے پڑھنا ہے بالکل تھوڑا سا، لیکن جو باتیں کرنی چاہتا ہوں وہ بالکل تفصیلاً کرنی چاہتا ہوں تاکہ صرف نعروں سے کام نہ چلے، کچھ مل بھی جائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ جمعہ کی دوسری تلاوت آیت جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. هو الذی بعث فی الامیین. اسی ترجمے میں تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین. ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، رسول کو مبعوث کیا
फिल उम्मीयीन, जाहिलों में। कुरान क्या कह रहा है? कुरान खुदा की कसम बहुत आसान है। लोगों ने खामखा कह दिया कि कुरान बड़ा मुश्किल है। जितनी आसान किताब अल्लाह ने तुम्हें दी है, कायनात में कोई ऐसी किताब है ही नहीं, क्योंकि हर लफ्ज इसका अपना तर्जमा जो बताता है उसकी तस्वीर भी दिखाता है और तफसीर भी देता है। उसका तर्जमा उसकी तफसीर भी बताता है, तस्वीर भी दिखाता है। तफसीर ऐसी है कि जो समझ में आ जाए, तस्वीर ऐसी है जो ज़हनों पे नक्श हो जाती है। ये ऐसी किताब है जिस किताब को देख के कायनात के मुसन्निफीन ने, आल दुनिया के राइटरों ने, दुनिया के लिखारियों ने इस किताब से सबक सीख कर आज भी जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों के साथ साथ जो लाइन लिखता है, जो चैप्टर लिखता है, जो सबक लिखता है, जो वो सबक लिखता है, तो उसके साथ अगले सफ़े पर वो तस्वीर देता है, इसलिए कि जो मैं बता रहा हूं वो तस्वीर देखकर पढ़ने वाला समझ जाए कि इसकी असल बात ये थी जो मैं बताना चाहता था। तो इस कुरान में तस्वीर नहीं, लेकिन लफ्ज ऐसा तर्जमा समझाता है, इधर तूने पढ़ा उधर तेरे ज़हन में तस्वीर आ गई। ये ऐसा मौजज़ा है। अल्लाह ने अपने नबी को जो किताब दी है ये भी मौजज़ा है, और नबी को भी मौजज़ा बना के भेजा है। और इससे बड़ा मौजज़ा क्या है? ऐसा मौजज़ा है, ऐसा कायनात में मौजज़ा कोई हो सकता ही नहीं है कि जो नबी को अपने जैसा भी समझता है, कहता है कि दुनिया से चला गया, उसे कहता हूं कि आज फिर या तो अज़ानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाल, या फिर मान के रसूल आज भी है, या तो निकाल के बता। या बहुत ज्यादा है। आप मुझे बात समझानी है कि रसूल किसे कहते हैं, रसूल होता क्या है। या तो ये भी कहो ना कि रसूल खत्म हो गया, उसका मिलाद नहीं होना चाहिए, जो दुनिया से चला जाए उसका मिलाद नहीं होता, उसकी ईद नहीं होती, उसकी कोई खुशी नहीं मनाई जाती, फिर उसको नबी ना मान। मैं देखता हूं तू मुसलमान कैसे रहता है। आज की आज़ान ये सबक दे रही है। क्यों? आज का महीना ये खुद बता रहा है, जो 2.25 महीने हमने गुजारे हैं हुसैन हुसैन करके, या हुसैन हुसैन करके हमने जो गुजारे हैं, उसका नतीजा ये हमें महीना दे रहा है। क्योंकि रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। उधर सफर का महीना खत्म हुआ, इधर रबीउल अव्वल का चांद तलू हुआ। इस चांद ने तलू हो के बता दिया कि रसूल के उस हदीस की तफसीर हो रही है कि मैं 10 मुहर्रम तक हुसैन मुझसे था। आज मैं बता रहा हूं कि मोहम्मद हुसैन से है, और मोहम्मद की फतह का ऐलान रबीउल अव्वल कर रहा है। हैदरी कौन मनाएगा? मिलाद वही मनाएगा जो हुसैनी होगा, रिसालत वही बताएगा जो हुसैनी होगा। खुदा की कसम मैं कहा करता हूं, मैं मोमिनीन से कहा करता हूं कि ये जो हमारी महफिल आज की है, इसके अलावा हमारी मजालिस अज़ा जो हैं, ये मेरी बात गौर से सुन लें, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसे मकतबे हुसैन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसे मकतबे हुसैन कहते हैं, इसे यूनिवर्सिटी हुसैन कहते हैं, इसे हौज़ाए हुसैन कहते हैं। इतनी बड़ी है यूनिवर्सिटी कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ से सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, मखसूस हैं, उस्ताद हैं वो भी मखसूस हैं, अगर टीचर हैं वो भी मखसूस हैं, अलग अलग सबक पढ़ाते हैं, लेकिन महदूद है, उसमें कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता।
کسی کو داخلہ مل سکتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، مگر خدا کی قسم یہ مکتب حسینی، یہ یونیورسٹی حسینی اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کی حدیں مشرق سے مغرب تک ہیں، مشرق سے مغرب تک مکتب حسین کی سرحدیں ہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں ہندو ہے، اس میں رکاوٹ نہیں، اس میں مشرق آئے، اس میں سکھ آئے، اس میں عیسائی آئے، اس میں مسلمان آئے، اس میں مومن آئے، اس میں کلمہ پڑھنے والا آئے، اس میں کلمہ پڑھنے والا نہ آئے، تنگ دلی نہیں ہے، فراخ ہے، خوشادہ ہے، وسیع و عریض ہے مکتب حسینی، لیکن شرط ہے کہ جو بھی آئے وہ آئے نیت سے، چاہے وہ مشرک ہے چاہے وہ کافر ہے، آئے نیت سے۔ جب مکتب حسین سے اٹھ کر جائے گا تو محمد ہی اٹھ کے جائے گا۔ یہی تو ہماری یہ محفلیں ہیں، یہی تو ہم بتاتے ہیں، میلاد یہی ہے۔ کیا میلاد بیان کرے گا کوئی؟ کیسا میلاد؟ میلاد تو حسین بتائے گا، میلاد حسین بتائے گا۔ اور میلاد کا معنی کیا ہے؟ یہ مولود سے ہے۔ یہ کس سے ہے؟ مولود سے۔ پہلے نہیں منائی جاتی تھی، پہلے 12 وفات ہوتی تھی، صرف 12 وفات ہوتی تھی۔ یہ بھی ہمارے علماء کی مہربانی ہے، خدا کی قسم ہمارے ہی علماء کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا میلاد کہو وفات نہ کہو، میلاد کہو۔ میلاد مولود سے ہے، اور مولود اسے کہتے ہیں جو آ چکا ہو، جو آئے۔ اب میں اپنے موضوع کو شروع کر کے تھوڑا سا سبق سناؤں۔ صلوات پڑھے بابا سے بنو۔ بسم اللہ۔ هو الذی بعث فی الأمیین، ہم نے مبعوث کیا، بھیجا رسول کو، فی الأمیین، جاہلوں میں۔ کیا کروں دنیا کا؟ جو رسول کو کہے کہ وہ ان پڑھ ہے، مجھے اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ان پڑھ ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا وہ خود ان پڑھ ہے، دوسرا کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت بڑی عظیم ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جواب ہے اس دشمن کو جو کہتا ہے کہ وہ امی ہے، اور جو کہتا ہے کہ آ کے بنا نبی، اسے جواب دے رہی ہے۔ کیا جواب دے رہی ہے؟ هو الذی بعث فی الأمیین، ہم نے مبعوث کیا ایک رسول کو، فی الأمیین، جاہلوں میں۔ کرنا اس نے کیا ہے؟ یتلو علیہم، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرے۔ وہ کرے گا کیا؟ آیات کی تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ نفس کرے، تمہارے نفسوں کو پاک کرے، تمہارے نفسوں کو پاک کرے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ وہ تعلیم کیا دے؟ کتاب و حکمت کی۔ اس کے آگے ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وہ اندھیروں میں تھے، گمراہی میں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ ایک رسول ہی بتائے گا۔ رسول وہی بتائے گا جو جاہلوں کو سبق دے گا۔ جو خود ہی پڑھا نہیں ہے وہ دوسرے کو سبق کیا دے گا؟ جو خود ہی پاک نہیں وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گا؟ وہ دوسرے کو پاک کیا کرے گا؟ جو خود ہی تزکیہ نفس اپنا نہیں کر سکتا، وہ تیرا تزکیہ نفس کیا کرے گا؟ وہ تجھے کیا پاک کرے گا؟ جو خود ہی نہیں جانتا، جو خود ہی دانا نہیں ہے، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، جو خود ہی دانا نہیں ہے وہ تجھے دانائی کی تعلیم کیا دے گا؟ تو وہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے بھیجا رسول کو، اور منہم کو کہہ کے لوگوں کو شک پڑ گیا۔
मिनहुम, इस लफ्ज ने क्या किया? लोगों में शक पड़ गया कि तुम में से, क्या कहा? तुम में से। भाई तुम में से किन में से? हम में से, उम्मत में से, दुनिया में से? नहीं, कुरान से पूछते हैं कि किससे है रसूल, किन से है रसूल? पढ़ो सूरह यासीन, पढ़ो सूरह यासीन। यासीन, या लफ्ज़ से निदा है और सीन लफ्ज़ है सरदार का मुखफ़्फ़िफ़। बाकी साहब, ये सरदार का मुखफ़्फ़िफ़ है। ए सैयद सरदार, क्या कहा? ए सैयद सरदार, वल कुरानिल हकीम, मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम। क्या कह रहा है? अल्लाह तू तो वहदहू ला शरीक है, तू तो अहद है, यकता है, बारेलाहा तू तो खालिक है, तेरा सानी कोई नहीं, तू हई है, तू कयूम है, तू समीउल बसीर है, तू कादिर मुतलिक है। ये क्या कह रहा है? क्यों का कसम उठा रहा है? क्या तेरी रुबूबियत पे हमें शक है? भाई तेरी रुबूबियत पे, तेरी आदनियत पे, तेरी इलाहियत पे हमें शक है। हमने कुरान को हाथ में उठाया ही इसलिए, हमें तुझ पर भी यकीन है, इस पर भी यकीन है। फिर कसम क्यों उठाता है? कहता तेरे लिए नहीं कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं जिनको शक पड़ गया है कि हम में से, उनके लिए कसम उठा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम, मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरे हबीब तो मुरसलीन में से है। तू किससे है? मुरसलीन में से। कौन से है मुरसलीन? कहां है वो मुरसलीन जिनमें से ये है? जब ये आया उस वक्त तो नबी कोई नहीं। कोई नबी है? ईसा को गए हुए 550 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं। जब इब्राहिम को सदियां गुजर गई, हजारों साल गुजर गए, कोई नबी नहीं। फिर जमा का सीगा है, वो तो चले गए, अब कौन से रसूल हैं? जिनमें से ये है, कहा उनको देख जो मेरे नबी के आने से पहले मेरी इलाहियत पर भी कायम थे, दीन इब्राहिम पर भी कायम थे, मेरे इस्लाम की हिफाजत भी करने वाले थे, मेरे कवानीन को चलाने वाले भी थे, मेरे दीन को समझाने वाले भी थे। तो पता चला कायनात में वही मिलेंगे जो हजरत इस्माइल की आखिरी कड़ी है, जिसका नाम अबू तालिब है, बाबे का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, दादे का नाम हाशिम है, हाशिम से लेकर अबू तालिब से लेकर जनाबे इस्माइल तक, ये सारे के सारे नबी जिनमें से अल्लाह कहता है इन मुरसलीन में से है, वो इन मुरसलीन में से है। वो किन में से है? इन मुरसलीन में से। ये वो हैं जो खुदा के दीन को चला भी रहे हैं। कभी किसी ने, मैं एक बात बताऊं आपको कि अभी दुनिया में अल्लाह का नबी नहीं आया, अल्लाह का नबी नहीं आया। मिलाद मैंने थोड़ा सी सुनाना है, बात सुनानी है। अभी दुनिया में, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, दुनिया में अल्लाह के नबी नहीं आए ही नहीं कि जनाबे अबू तालिब के पास जनाबे खदीजतुल कुबरा आई। कौन आई? जनाबे खदीजतुल कुबरा। एक नई बात सुन लो। जब आई तो कहा कि आप सरदार हैं मक्का के, आप भी ताजर हैं, और खुदा की कसम मैं आपको बात बता दूं कि जनाबे अबू तालिब बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़े ताजर थे। सिर्फ ताजर ही नहीं, बहुत बड़े जिम्मेदार भी थे, रियासत के मालिक थे। अब ये क्यों ना कहूं कि पूरे अरब के ज़ाहिरी तौर पे मालिक थे। तारीख को पढ़ो, तुम्हें पता चले कि अबू तालिब किस हस्ती को कहते हैं। और जो जनाब हलीमा है ना, ये भी सुन लो, ये उनकी नहीं हमारी है। मेरी बात सुन लो, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, उनकी नहीं जिन्होंने नाम लिया है, लेकिन फर्क है, मानने में फर्क है। जनाब हलीमा उनकी नहीं हमारी है। कैसे? कि जनाब अबू तालिब के जमीन पर
مزارے کام کرتے تھے. آج بھی مزارے کام کرتے ہیں. مزارے کام کرتے تھے. اور جناب ابو طالب کے ایک مزارے کی زوجہ کا نام ہے حلیمہ. میری بات سمجھے کیا نام ہے؟ حلیمہ. اور رسول اس وقت گئے جب رسول 10 سال کے تھے. کتنے تھے؟ 10 سال کے. ایسے شرم نہیں آتی 10 سال کے بچے کو دودھ پلاتا ہے. 10 سال کے بچے کو دودھ پلا رہا ہے. تو کہہ رہا لے کے گئی. میں کہتا ہوں 10 سال کا تھا جب جناب ابو طالب نے کہا محمد آ تجھے میں اپنی شہنشاہت دکھاؤں, میں تجھے اپنی ملکیت دکھاؤں. رسول کو ساتھ لے کے اپنی زمین پہ آئے. جب زمین پہ آئے پھر رہے تھے. جناب حلیمہ دیکھ رہی تھی کہ جہاں نبی جا رہا ہے آسمان پر بادل سایہ کرنا کیے ہوئے ہے. سایہ ہے, بادل کا سایہ ہے. جدھر جدھر جا رہا ہے درخت جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. جہاں قدم رکھتا ہے ہریالی ہوتی ہے. جہاں قدم اٹھاتا ہے بہار آ جاتی ہے. جہاں جہاں چلتا ہے یہ دیکھ رہی ہے. آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے ابو طالب, اے ہمارے سردار, اے ہمارے مالک, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نبی ہے. اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ نبی ہے. اب پتا چلا کہ حلیمہ ان کی نہیں ہے, حلیمہ ہماری ہے. حلیمہ نے آگے بڑھ کے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا محمد میرے لیے دعا کر, محمد میرے لیے دعا کر. مصطفیٰ نے ایک ہی بار کہا, ایک ہی مرتبہ کہا حلیمہ جا, قیامت تک تیرا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا, میرا بھی ہوتا رہے گا. ان کو پتہ ہی نہیں حلیمہ ہے کون. وہ دائی نہیں ہوتی ان کی دائی نہیں ہوتی. وہ تو قریب تھی بیچاری جس نے ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہا تھا میرے لیے دعا کر. اب تو 10 سال کے بچے, وہ تو مصطفیٰ ہے, وہ تو نبی مرسل ہے, وہ تو سید الانبیاء ہے, وہ تو امام الانبیاء ہے, وہ تو سردار انبیاء ہے. تو اس کو ایک بی بی کا دودھ پلا رہا ہے, جبکہ تیرا بچہ 10 سال کا ہو, اسے کہو اپنی ماں کا دودھ پی, اپنی ماں کا دودھ. وہ 10 سال کا بچہ شرما کے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے, کہتا بابا کیسی بات کر رہا ہے. وہ تیرا بچہ برداشت اپنی ماں کا دودھ 10 سال میں پینے کی بات برداشت نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کیسے کرے گا؟ یہ کیا پتا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ. خدا کی قسم تو مرسلین میں سے ہے. جناب خدیجہ کبریٰ آئی تو کہا اب یہ بھی بتا دوں کہ جناب خدیجہ کبریٰ ہے کون. جناب خدیجہ کبریٰ جناب خویلد کی بیٹی ہے. ماں کا نام ہے فاطمہ بنت عبد العزیٰ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. اور جہاں فاطمہ ہو, جہاں فاطمہ ہو, اور جس کی ماں کا نام بھی فاطمہ, بیٹی کا نام بھی فاطمہ, وہ کتنی بطول ہے. عرب کے لوگ کہا کرتے تھے جو خود مشرک تھے, خود کافر تھے, اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ خدیجہ بطول ہے, خدیجہ پاکیزہ ہے, طاہرہ ہے. اور جن کی گواہی مشرک دے تو اسے کہتا ہے کہ اسے دوبارہ کلمہ پڑھا تھا. ہے اور جس کی ماں کا نام فاطمہ اسے تو کلمہ پڑھا رہا. جس کی زوجہ کا نام فاطمہ وہ مسلمان نہیں. اور جس کی ماں کا نام فاطمہ, ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ, زوجہ کا نام بھی فاطمہ, بہو کا نام بھی فاطمہ. تجھے شرم نہیں آتی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو ابو طالب پہ تہمت نہیں لگا رہا, تو مصطفیٰ پہ لگا رہا ہے. بتاؤں کہ جناب مصطفیٰ کی ماں کا نام آمنہ ہے, ماں کا نام آمنہ ہے, دادی کا نام فاطمہ بنت فاطمہ مخزومیہ ہے. فاطمہ مخزومیہ جناب عبد المطلب کی زوجہ کا نام فاطمہ مخزومیہ ہے. اب پتہ چلا محمد کی دادی کا نام فاطمہ, محمد نے اپنی بیٹی کا نام ایسے فاطمہ نہیں رکھا تھا.
اور سارے خاندان کی جتنی بھی مستورات ہیں وہ فاطمائے ہیں. تو جب معاشر کو ایک جملہ کہتا ہوں، جب معاشر کو ابو طالب فاطماؤں کے جھرمٹ میں آئے گا پھر تو کہاں جائے گا؟ یہ تو وہ ابو طالب ہے جس کے آگے بھی فاطمہ، جس کے پیچھے بھی فاطمہ، جس کے دائیں بھی فاطمہ، جس کے بائیں بھی فاطمہ. اب جہنم کی آگ جرت ہے، جہنم کی آگ کی جرت ہے. تیرے مذہب کیا مجھے پتا نہیں، میں ایک بات کر کے آ جا رہا ہوں کہ جناب خدیجہ جب آئی اور یہ خاندان کلاب سے ہے، قصیباً کلاب سے دو حصے ہوئے ہیں. ایک خاندان سے جناب خویلد، ایک سے جناب عبد المطلب. اب بات سمجھ آ گئی؟ ایک سے عبد المطلب، ایک خاندان سے جناب خویلد. یہ جناب ابو طالب کی چچا زاد ہے. کیا ہے؟ چچا زاد ہے. آ کے کہا کہ آپ مکے کے سردار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، میری تجارت میں خسارہ آ رہا ہے، گھاٹا آ رہا ہے. کہا خدیجہ کیسے؟ کہا جو میرے کام کرتے ہیں تاجر میرے ساتھ، جو میرے کام میری رقم پر کام کرتے ہیں، جنہیں دے کر بھیجتی ہوں تجارت کے لیے سامان، وہ کوئی آ کے کہتا ہے آج یہ گھاٹا پڑ گیا، آج ڈاکو پڑ گئے، آج یہ سامان ضائع ہو گیا، خسارہ ہوتا ہے. کوئی ایسی ترکیب ہے کہ میرا مال بھی محفوظ رہے اور تجارت بھی چلتی رہے؟ خدا کی قسم قرآن پر تجھے پتا چلے، قرآن پر تجھے پتا چلے کہ یہ ابھی نبی دنیا میں نہیں آیا. جب یہ جناب ابو طالب نے یہ فیصلہ دیا، جب کہا کہ میرا مال بھی بچے تجارت بھی چلے، جناب خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سارے ان لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے مال پر تجارت کرتے ہیں. جب سارے آ گئے تو جناب ابو طالب نے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ جی 100 روپیہ. تیرے پاس 200، اس کے پاس 1000، جو جس کے پاس تھا کہاں رکھ دو. جب سب کو رکھ دیا کہا میں نے آج سے تمہیں اس میں شیئر ہولڈر بنا دیا. کیا کیا؟ شیئر ہولڈر بنا دیا. کہا اب تم اس سے تجارت کرو، اب تم تجارت کرو، کیونکہ اب یہ شریک ہو چکے تھے اور شیئر ہولڈر تھے. اگر یہ نقصان کرتے، خدیجہ کے 10 روپے جاتے تو کم از کم 2 ان کے بھی جاتے. تو ابو طالب نے ان کو شیئر ہولڈر بنا کر آج بھی بینکوں میں شیئر خریدے جاتے ہیں، ان پہ کام ہوتا ہے. یہ اسلامی بینکاری کا نظام جناب ابو طالب نے تیرے نبی کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا. اب کس نے ابو طالب کو بتایا تھا؟ کس نے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا؟ اب قرآن میں بھی یہی ہے شرعی طور پہ کہ تم شیئر خرید سکتے ہو، منافع لے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تمہارا حصہ ہو. اب اس وقت سے جب انہوں نے تجارت کرنی شروع کی تو نہ کسی کو خسارہ ہوا، نہ تجارت میں فرق آیا. یہی بات ہے. بس بتانا یہ چاہتا ہوں. کیا تعریف بیان کروں اس مصطفیٰ کی؟ میں ختم کر رہا ہوں، ذاکر صاحب کو ٹائم دے دوں. بس ساری رات بھی پڑھتا رہوں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ باتیں نہیں، یہ حقیقتیں ہیں. وہ مصطفیٰ، ایسا مصطفیٰ، خدا کی قسم خدا نے کہا میں خدا ہوں، میں الہ ہوں. آج لفظ اللہ کا معنی بتا دوں کہ لفظ اللہ ہے کیا، یہ بنا کیسے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس کے آگے ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس اللہ کے نام کے ساتھ سے الف اور لام ہٹا دو، پھر الہ رہ جائے گا. پھر کیا رہ جائے گا؟ الہ رہ جائے گا. اور الہ معبود کو کہتے ہیں، الہ معبود کو کہتے ہیں. اللہ نے اپنے اس نام کو مخصوص کر لیا.
الف لام لگا کے تاکہ خاص ہو جائے. الہ بہت سارے ہوں گے, معبود بہت سارے ہوں گے, بت بڑے بنائے جائیں گے, لیکن جہاں پر لفظ الف لام لگا کے کہو گے تو پھر بنے گا اللہ. پتہ چلا کہ سوائے اللہ کے ویسے وہ بھی الہ ہے. اس اللہ نے جو خالق بھی ہے, جو رازق بھی ہے, جو مالک بھی ہے, جو حی بھی ہے, جو قیوم بھی ہے, جو سمیع البصیر بھی ہے, جو سمیع البصیر بھی ہے, جس کی صفات پہلے سے موجود ہیں, جو سارا کچھ پہلے ہے, اس نے کہا میں بہت کچھ ہوں, میں بہت کچھ ہوں. اب جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ خزانہ تھا. بھائی وہ خزانہ نہیں تھا, وہ تو خزانوں کا خالق ہے, وہ خزانوں کا بھی خالق ہے. اس خالق نے کہا میں اللہ ہوں, میں رازق ہوں, میں خالق ہوں, میں حی ہوں, میں قیوم ہوں, میں سمیع ہوں, میں بصیر ہوں, میں ساری صفات رکھتا ہوں, لیکن میری صفات کو ظاہر کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کر کے اپنے ہی پاس رکھا, اپنے ہی قرب میں رکھا. جب رکھا تو اس کو کیا اس کے قرب میں رہ کر چل بھی رہا ہے, طواف بھی کر رہا ہے, سبحان اللہ کہہ رہا ہے, وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, وہ خود اللہ صلی علی کہہ رہا ہے, صلی علی کہہ بھی رہا ہے, کہہ رہا ہے اے محمد میں نے تجھے خلق کیا, میں خالق بن گیا, تو نے سبحان اللہ کہا, میں اللہ بن گیا, میرا نام ظاہر کر دیا, تو نے سجدہ کیا, میں مسجود بن گیا, تو نے عبادت کی, میں معبود بن گیا, تو کام کرتا گیا, میری صفات ہوتی رہی. لیکن اے میرا حبیب اگر میں نے تیرے لیے کچھ نہ کیا تو پھر میں نے خلق کیا کیا؟ میرا حبیب میں نے زمین کو بنا دیا ہے, میرا حبیب میں نے آسمانوں کو بنا دیا, آسمانوں کو ستارے سے جگمگا دیا, ستاروں کو روشنی دے دی, میں نے پہاڑوں کو بنا دیا, میں نے آبشاروں کو جاری کر دیا, میں نے دریاؤں کی روانی کو کر دیا, میں نے سمندر کو بنا دیا, میں نے جگہ جگہ پہ سبزی اگا کے پھولوں کو رنگ برنگے الگ الگ رنگ دے کے الگ الگ خوشبو دے کے میرا حبیب ساری کائنات کو میں نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتا دوں. کل کو جو بھی مولوی تیری نبوت کا انکار کرے, تیرے میلاد کا انکار کرے, اسے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے, یہ کائنات جو بنائی ہے, اس کائنات کا نظام بنایا ہے, کائنات کا نظام جو چلا رہا ہوں, یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں, یہ دنیا کو دولت دے رہا ہوں, دنیا کو رزق دے رہا ہوں. میرا حبیب میں نے تجھے منہ لگا, مجھے لگا ہی اتنا پیارا ہے, تو مجھے اتنا پیارا لگا ہے, اتنا پیارا بنایا ہے, ساری کائنات بنا کے میں نے تیرا صدقہ اتار دیا ہے, میں نے تیرا صدقہ اتار دیا ہے. اب قیامت تک میں نے ایسا صدقہ بنا دیا ہے کہ تیرا دشمن بھی کھائے, تیرا اپنا بھی کھائے. ایسا مصطفیٰ بنا دیا. یہ کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کا. دشمن کھا کے بھونکتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ محمد کے اس بادشاہی میں رہ کر اس کو تو مان یا نہ مان, تو اپنے جیسا کہے کیونکہ تو نے دیکھا ہی اپنے جیسا ہے. تو 40 سالہ مان کیونکہ تو نے 40 سال والے کو مانا ہے, ہم نہیں اسے مانتے. حدیث ہے رسول کی, کیسی حدیث ہے؟ اولو ما خلق اللہ نوری, اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. حدیث یہاں پہ خلق نہیں ہوتی, یہ حدیث آگے بھی جاتی ہے, یہاں ختم نہیں ہو رہی. اولو ما خلق اللہ نوری, اولو ما خلق اللہ روح, اولو ما خلق اللہ العقل, اولو ما خلق اللہ الجسم, اولو ما خلق اللہ اللوح, اولو ما خلق اللہ العقل, اولو ما خلق اللہ اللوح, اولو ما خلق اللہ القلم. یہ ساری حدیث بتا رہی ہے. تو میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یبن رسول اللہ کیا اللہ ہے آپ؟ کہتے خبردار ہم اللہ نہیں ہے. کیا آپ اللہ سے جدا ہے؟ کہا ہم اللہ سے جدا نہیں ہے. تو کہا پھر مولا آپ ہے کیا؟ کہا نحن ہوا وہ نحن, کبھی ہم وہ ہوتے ہیں کبھی وہ ہم ہوتے ہیں. کیوں؟ پہلا نور بھی ہم ہے, پہلی عقل بھی ہم ہے, پہلی روح بھی ہم ہے, پہلا جسم بھی ہم ہے, پہلا جسم بھی ہم ہے, پہلا علم بھی ہم ہے, پہلا لوح بھی ہم ہے, پہلے قلم بھی ہم ہے. ہمیں اللہ نہ کہو, اس کے علاوہ جو بھی کہو ہم ہے.
اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو بھی کہو ہم ہیں. کیا ہے وہ مصطفیٰ؟ خدا کی قسم جس کے نالین کے صدقے میں اتنی پیاری کائنات اس خالق نے سجائی. کبھی غور کیا ہے؟ جب بنایا ہے نا خالق نے نور کو ساتے کیا، جدا کیا. پہلا میلاد نبی نے منایا، اللہ نے منایا. کس نے؟ اللہ نے منایا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میلاد کے لیے. یہ روشنیاں، یہ کمکمیں، یہ ساری سجاوٹ کس لیے؟ میلاد کے لیے. کس کے میلاد کے لیے؟ جتنی جتنی ہم میں طاقت ہے اتنی اتنی ہمت لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سجاتے ہیں. کس لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. تو جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی قسم کتنا قادر مطلق ہے، کتنا عظیم ہے وہ اللہ، کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا وہ خود مالک اور زبردست ہے وہ اللہ، جس نے اس زمین پر پھولوں کو پیدا کیا. ہر پھول الگ رنگ کا، ہر پھول کی الگ خوشبو، ہر پھول کا الگ رنگ ہے، ہر پودے کا الگ رنگ ہے. وہ کتنا عظیم ہے، کتنا پیار سے وہ سجا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا حبیب میں نے تجھے خلق کیا. پھر وہی کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. کبھی وقت ملا تو اسی پہ پڑھوں گا. میں تو اشرے پہ پڑھتا ہوں، ان آیتوں پہ اشرا پڑھتا ہوں کہ یہ کتنا عظیم ہے وہ اللہ. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. پتا چلا پانی شے بارے لہا. تو اکیلا ہے، جمع کیوں کہہ رہا ہے؟ تو چاہتا ہوں یار، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے، تو احد ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہم اس وقت کہتا ہوں جب ضرورت پڑے، لیکن سب کو نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا. ان کو کہتا ہوں کن کو؟ جیسا میں بے عیب ویسے بے عیب. ان کو اپنے کام میں میں اس لیے شریک کرتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے بنایا ہی بے عیب ہے. ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا، اور ہر شے جو تخلیق ہے وہ شے سے ہے. اب میں گننے پہ آؤں تو خدا کی قسم 2 اشرے گزر جائیں گے، چیزیں نہیں گزری جائیں گی. جو چیزیں اس نے پانی سے خلق کی ہے وہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. لیکن بتاتا یہ ہوں، پوچھتا یہ ہوں، بارے الہا پانی کس سے خلق کیا؟ بارے الہا پانی کس سے خلق کیا؟ وہ خالق کہتا ہے میں نے ایک نور کو خلق کیا. جب نور کو خلق کیا ہم نے، پھر میں نے اپنی نظر کی جلالت اس پہ ڈالی، اپنی نظر کی جلالت اس پہ ڈالی. بارے الہا تیری آنکھ ہے نہیں تو کس کو نظر کہہ رہا ہے؟ کہا کچھ نظر ہے، کچھ نظر ہے. جب تجھے نظر آئے گا، اگر تو میری نظر نہ کہے تو پھر میں اللہ نہیں ہوں. ایسی نظر ہے. ہم نے اس پہ نظر کی، اس نور پہ جب نظر کی ہر کو پانی بنا دیا. جب ہر چیز پانی وہ پانی بن گیا، پھر ہم نے اس سے ہر شے کو خلق کیا. پتا چلا کہ کوئی ایسا زبردست ہے، اس کی جلالت ایسی ہے، اس کے نور میں جلالت ایسی ہے. اب ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ دے رہا ہوں. پہلی تخلیق کے بعد پہلے مولود اللہ نے جو منایا، دوسرا مولود پھر اللہ کے اس نبی کے دادے نے منایا جس کا نام عبد المطلب ہے. جب یہ رسول دنیا میں آیا، باپ نہیں ہے، تو خالق نے کہا میرا حبیب اس وقت کو یاد کر. کس وقت کو؟ الم یجد کا یتیما فہوا. میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب تو بے سہارا تھا، تیرا کوئی نہیں تھا. مجھے اس زمین کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے سورج کی روشنی کی قسم، مجھے ستاروں کی قسم، مجھے فلاں کی 8 قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے اب میرے حبیب اس وقت کو یاد کر، اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا، ہم نے تجھے پالا. وہاں بھی ہم، یہاں بھی ہم. بارے لہا یہ ہم کیا ہے؟ کہا وہ ہے
جیسا میں بے عیب ہوں ویسے وہ بے عیب ہے. میں معصوم کے فعل کے سوا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہے جس نے اس کا مولود بنایا. کون ہے؟ نام عبد المطلب ہے. جب یہ آیا تو اس نے گود میں لیا، ساتھ میں ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے. اللہ قرآن میں تیسرے پارے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، میرا حبیب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے. اللہ جانے وہ باپ کتنا عظیم ہے، وہ بیٹا کتنا عظیم ہے جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا تو پتا چلا کہ سوائے جناب عبد المطلب کے، جناب ابو طالب کے کوئی ہستی نہیں تھی. اور دنیا والوں، ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، پھر میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب یہ احمد جو وہاں تھا، یہ احمد تھا جو آسمان پہ تھا، یہ احمد تھا اللہ کے قرب میں تھا، یہ احمد تھا ساتویں آسمان پر تھا تو احمد تھا یہ آسمان عبور کرتا آیا، یہ احمد تھا یہ آخر پہ آتا گیا، یہ احمد تھا جب یہ آیا عبد المطلب کے ہاتھوں پہ، ابو طالب کے ہاتھوں میں، دونوں باپ بیٹے نے اسے دیکھ کر تعریفیں شروع کر دی. ایسا ہے پیارا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، پیشانی ایسی ہے، ہاتھ ایسے ہیں، ایسی تعریفیں کی کہ کہہ دیا یہ تو محمد ہے، یہ محمد ہے. اور جو نام محمد رکھ کے دے وہ کافر، تو مسلمان. حیف ہے مسلمان تیری مسلمانی پہ. لیکن جب بھی کبھی اذان کہتا ہے، جب بھی کبھی تو اقامت کہتا ہے، جب بھی تو کسی کا نام رکھتا ہے، کسی کو مسلمان کرتا ہے، ایک مرتبہ مکے کی طرف سجدہ کر کے جناب ابو طالب کا شکریہ ادا کیا کر جس نے تجھے مصطفیٰ پال کے بھی دیا، نام رکھ کر بھی دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.